ساجد صاحب، شعیب صاحب نے حضرت کے خلفاء کا ذکر کیا۔ ہماری تاریخ میں یہ خلفاء اس لیے بھی اہم ہے کہ ان سب کے نام اپنے شیخ کا لکھا ہوا خلافت نامہ بھی موجود ہے۔ کچھ خلافت نامے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نے فارسی میں تحریر فرمائے اور کچھ عربی میں۔ سارے خلافت نامے اگر پیش نظر رکھے جائیں تو اور خلاصہ کیا جائے ایک جملے میں تو یہ نکلتا ہے کہ اتباع شریعت ہمیشہ پیش نظر رہے اور خدمت انسانیت ہمیشہ پیش نظر رہے۔ اب خود آپ نے فتنہ تاتار میں جام شہادت نوش کیا، یعنی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ شہید، آپ کے اسم گرامی کے ساتھ شہید کا لفظ ضروری ہے کیونکہ سارے القاب ایک طرف اور لفظ شہید ایک طرف۔ وہ کیا واقعہ ہے، فرمائیے آپ۔ بالکل نظامی صاحب، شیخ نجم الدین کبریٰ شہید رحمہ اللہ، یہ جب تتاریوں کی یلغار تھی اور سلطنت خوارزم جو ہے وہ نشانے پر تھی، تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ مشرق سے ایک ایسا فتنہ آ رہا ہے کہ جیسا فتنہ ابھی تک مسلمانوں نے نہیں دیکھا ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیں تاکہ یہ فتنہ ٹل جائے، تو آپ نے فرمایا یہ قضائے مبرم ہے، یہ نہیں ٹلنے والا، جو دعا سے ٹلے گی نہیں، جو مؤخر نہیں ہوگی۔ تو اب کیا کرنا ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، سرنڈر نہیں کرنا ہے، بھاگ نہیں جانا ہے، بلکہ جواں مردی کے ساتھ، شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنے مریدین کو کہا قوموا بسم اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اب کھڑے ہونے کا، اب قیام کا وقت ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور لوگوں نے کہا، مریدین نے، کچھ اور لوگوں نے، کہ حضرت اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیار ہیں، تو اگر آپ فرمائیں تو ہم محفوظ جگہ پر چلے جائیں اور آپ بھی تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اب محفوظ جگہ پر جانے کا وقت نہیں ہے، اب ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا وقت ہے۔ اور یہ جو نظامی صاحب صوفیاء کے حوالے سے مس کانسیپشن اور رانگ انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صوفیاء جو ہیں یہ جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ مجاہدہ اور ریاضت اور ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جہاد اور پریکٹیکل لائف اس سے بہت دور ہوتے ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ صوفیاء کی جتنی زندگی، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، جتنے بھی صوفیاء ہمارے اسلاف اکابر گزرے ہیں تو انہوں نے ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہے، جنگلوں کی زندگی نہیں گزاری، آئسولیشن میں نہیں گزاری۔ آپ نے جو فرمایا نا، بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ واقعتاً آپ عملی طور پر معاشرے میں اور سماج میں کس قدر شریک تھے۔ آپ سے کہا گیا نا کہیں محفوظ مقام پر چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا آدھی صدی سے زیادہ اہل خوارزم کے ساتھ گزاری ہے، اب ان کو چھوڑ کر چلے جانے میں شرم آتی ہے، اور ضعیف تھے، بہت عمر رسیدہ تھے، مگر پھر بھی میدان جہاد میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بار بار آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، جب چنگیز خان کے بیٹے ان کو بتائے گا کہ یہاں پر شیخ نجم الدین کبریٰ بہت عظیم الشخصیت، یہ شخصیت موجود ہے عظیم، تو انہوں نے، ان کے بیٹوں نے اس کو پیغام بھجوا دیا۔ حضور سفیر بڑا امپورٹنٹ تھے نا، بہت مشہور قاضی، مشہور فقیہ قاضی خان، وہ سفیر بن کے آئے، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آپ کو ہم رستہ دیتے ہیں، آپ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ محفوظ مقام پہ چلے جائیے، آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ چنگیز خان کے بیٹوں نے کہا بہت تباہی آنے والی ہے، اور واقعتاً آنے والی تھی، بے شک، اور آئی کئی قسم کی آفرز دی گئیں کہ آپ 10 لوگوں کو لے کے چلے جائیں، پھر 100 لوگوں کو لے کے چلے جائیں، پھر 1000 لوگوں کو لے کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 برس جن کے ساتھ گزارے ہوں اور اب ان کے ساتھ دینے کا وقت ہو اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ زندگی موت سانجھی ہے، اب آپ وہ سانجھی ہے۔ اور پھر یہ جام شہادت، یہ تو مومن جو ہے اس کا مقصود ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضور وہ کیا قوت تھی کہ آپ نے تاتاری علمبردار کا جھنڈا پکڑ لیا، سبحان اللہ، اور دوسرے آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ جھنڈا اس وقت تک آپ نے چھوڑا نہیں ہے جب تک آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر گئی۔ یہ قوت ایمانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اب ایسے اس کے بالوں کو پکڑا ہے کہ بعد میں کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی 10 لوگ وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ چھڑوا لیں، لیکن وہ آخر میں اس کو کاٹنا ہی پڑا ہے، اس کو چھڑوا نہیں سکے، اور اسی میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو شیخ نجم الدین کبریٰ کا یہ پیغام
نظام ہے نا، جی، یہ آج کی تاریخ میں نظامی صاحب ہمیں بھی جھنجھوڑتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی سچویشن بن جائے تو ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، صرف بد دعائیں کرنے تک اور آنسو بہانے تک اپنے اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اس پیغام کی عملی صورت بننا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تبھی جا کر جو ظلم ہے اور ظلم کا نظام ہے وہ ختم ہوتا ہے، ورنہ جو حالت چل رہی ہے اسی طرح ظلم، سفاکیت اور بربریت میں پستے رہتے ہیں۔